السلام علیکم ناظرین، احمد نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے الیکشن کمیشن ممبر نثار درانی کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے۔ قبائلی رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے کہا کہ صدر پاکستان نے آئین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں محسن داوڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے پشتون کونسل کے 16 کے قریب طلباء کو بے دخل کیا گیا ہے۔ طلباء کا یہ مسئلہ کمیٹی کو بھجوایا جائے تاکہ ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے آئین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ صدر آئین پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔ صدر کا کردار غیر جانبدارانہ ہوتا ہے۔ صدر ایک فریق بنے ہوئے ہیں۔ خرم شیر زمان نے کہا کہ امپورٹڈ کو سمجھ آ گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس میں نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ امپورٹڈ کو سمجھ آ گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس میں نہیں۔ اقتدار کی وحشت اور عناق کے راستے پر چل کر نون لیگ اپنے گڑھے میں خود گر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان، احسن اقبال اور اب خواجہ آصف نے بھی انتخابات کا عندیہ دے دیا۔ موجودہ صورتحال میں جتنی جلدی انتخابات ہوں، ملک میں بے یقینی کا خاتمہ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ اس حکومت کے خاتمے کی شروعات سندھ سے ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی، جس میں سابق گورنر نے عمران خان کو صوبے کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے بنیادی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے، لیکن اب صوبے کے لوگ آصف زرداری مافیا کے خلاف بیدار ہو چکے ہیں۔ مجھے سندھ کے باسیوں میں حقیقی آزادی کا شعور نظر آ رہا ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے میں سندھ کی عوام کے پاس جاؤں گا۔ صوبے کے لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سندھ میں پانی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے زمینیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ صوبے میں چھوٹے کاشتکار تباہ ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمد نیوز۔